نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محتشم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس ماہ مقدس کے اندر، ماہ معمر، ماہ منور کے اندر، رمضان المبارک کے اندر کس طرح آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادات کر سکتے ہیں اور کیا کیا کام ہمارے لیے ضروری ہیں اور کن کن کاموں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہینہ بڑا پاکیزہ اور مطہر مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر جو عبادات اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض فرمائی ہیں، ان عبادات کو اپنے اوپر لازم کیا جائے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے افعال ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم اس مہینے کے اندر کر کے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم قیام اللیل کی عادت اپنائیں. قیام اللیل یعنی نماز تراویح، یہ ادا کرنا سنت ہے. قیام اللیل کی عادت اپنائیں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ سامان مشغولیت اور بالخصوص انٹرنیٹ سے بچیں، کیونکہ کچھ ایسے سامان مشغولیت جن کے اندر ہم سارا دن مشغول رہتے ہیں، ساری رات مشغول رہتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادات ہم نہیں کر پاتے. تو ایسے سامان مشغولیت سے بھی بچیں. اور انٹرنیٹ اکثر احباب اس حوالے سے بخوبی جانتے ہیں کہ سارا دن اور ساری رات موبائل پہ انٹرنیٹ چلا کر وہ غلط افکار کی ویڈیوز اور فحاشی اور عریانی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے جتنا ممکن ہو سکے ہم انٹرنیٹ سے بچیں اور ایسے اور کاموں سے بچیں جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر مخل ہیں، خلل پیدا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر نفلی عبادات کا اہتمام کریں اور اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں. اپنے اوقات کو روزانہ کی ترتیب کے ساتھ ادا کریں. یعنی ہمارے ہر دن کی ایک ترتیب ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع نہ ہو، اور جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں، قرآن کریم کی تلاوت میں اپنا وقت بسر کریں. اور اس مہینے کے اندر دعاؤں اور مناجات کی کثرت کریں. الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ تمام عبادت کا مغز ہے.
تمام عبادات کا مغز ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مناجات کریں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعاؤں کی کثرت کریں۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر، اس پیارے اور مقدس مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کریں۔ آج قرآن کریم جو ہے ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کریم کی تلاوت ہم نے چھوڑ دی، قرآن کریم کو ہم نے طاقوں کے اندر سجا کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ پیارا کلام آج ہم سے سوال کر رہا ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے جو رات بھی ہوتی تھی تو تلاوت کلام پاک کرتے تھے، دن ہوتا تھا تو پھر بھی کلام الہی کی تلاوت وہ کرتے تھے۔ آج وہ لوگ موجود نہیں ہیں، تو آؤ اس مقدس اور پاکیزہ مہینے کے اندر تلاوت قرآن مجید کی کثرت کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی اس عبادت کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر ذکر اللہ اور درود پاک کی کثرت کریں، توبہ و استغفار اور کلمہ طیبہ کا زیادہ ورد کریں، اور اس مہینے کے اندر روزوں کو اپنے آداب کے ساتھ رکھیں۔ روزوں کے آداب ہوتے ہیں، بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں روزہ ہے، بس پیٹ کے اندر کچھ نہیں ڈالنا، کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں، وہ سمجھتے ہیں بس یہی روزہ ہے۔ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے دل کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے دماغ کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے پیروں کا روزہ ہونا چاہیے۔ تو روزوں کو اپنے آداب کے ساتھ رکھیں، اور اس کے علاوہ نماز تہجد کا اور دیگر نوافل کا اہتمام کریں۔ نماز تہجد اللہ تبارک و تعالی کی بہت پاکیزہ عبادت ہے، بہت پسندیدہ عبادت ہے خالق کائنات کی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بلا ناغہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر جتنا ممکن ہو سکے نشہ آور چیزوں سے اور سگریٹ نوشی سے اپنے آپ کو بچائیں، کہ یہ بھی عبادت کے اندر مخل ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ماہ مقدس کے اندر، اس پاکیزہ اور خوبصورت مہینے کے اندر اعمال رمضان کے مسائل کو سیکھیں۔ بعض اوقات انسان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے روزوں کے حوالے سے، تو اس انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی میرا روزہ ٹوٹ گیا یا میرا روزہ باقی ہے۔ روزے کے فساد کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ روزے کے جو اصل اعمال ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس مہینے کے اندر کم از کم اعمال رمضان کے مسائل کو سیکھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے کسی مسئلے کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے، یا روزہ ابھی باقی ہے۔ اور اسی طرح اس ماہ مقدس کے اندر صدقہ کریں، اور صدقہ اور خیرات بھی اپنے ہاتھ سے دینے کی عادت ڈالیں، اور اس کے علاوہ مساجد میں زیادہ وقت گزاریں۔ اس ماہ مقدس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ مساجد کے اندر زیادہ وقت گزاریں، مساجد میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا، اس کا مزہ اور اس کی چاشنی اپنی ہی ہے۔ تو مساجد میں زیادہ وقت گزاریں، اور اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں کو رمضان کی اہمیت کے بارے میں بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا، یہ مقدس ساعتیں عطا فرمائیں، تو یہ کتنی بابرکت راتیں ہیں، کتنے بابرکت اس کے دن ہیں، یہ بھی تمام اپنے دوستوں کو بتائیں۔
اور اس مہینے کے اندر گالم گلوچ اور بد اخلاقی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ روزے کی حالت میں ویسے بھی یہ چیز نہایت ہی ناگزیر ہے کہ انسان کے پیٹ کا روزہ ہو لیکن انسان کے زبان کا روزہ نہ ہو، تو اپنی زبان کو گالم گلوچ سے اور بد اخلاقی سے بچائیں اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، اور اپنے روزے کو ہر قسم کے مکروہات سے، ہر قسم کی فسادات سے محفوظ فرمائیں۔ اور سب سے جو اہم کام ہے اس مہینے کے اندر وہ یہ ہے کہ اپنے روزے کو ریا سے بچائیں، اپنے روزے کو، اپنی تمام عبادات کو ریا سے بچائیں، کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الریاء شرک الاصغر، کہ ریا یہ شرک اصغر ہے، تو اس سے اپنی تمام عبادات کو بچائیں، اس سے تمام عبادات ہماری ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ ہمیں بہت افسوس لگے گا کہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی بڑھ چڑھ کر کریں، لیکن ہمارے دل کے اندر ریا کا تصور ہو، دکھاوے کا تصور ہو، تو پھر ہماری عبادات ضائع ہو جائیں تو ہمیں پوری مزدوری نہ ملے، تو یقیناً ہمیں اس چیز کا بڑا افسوس ہوگا۔ بس تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، اور ان عبادات کے اندر مقصود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، تو پھر یقیناً ان عبادات کے ساتھ خالق کائنات کی ذات بھی راضی ہوگی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی راضی ہو جائے گی۔ آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔